والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن نمبر 34 یعنی کہ سبق نمبر 34 میں ہم باب تفعل کا مطالعہ کریں گے۔ باب تفعل ثلاثی مزید فیہی سے ہے، اس کو ہم فیملی نمبر 5 بھی کہتے ہیں۔ فیملی 1 آپ جانتی ہیں ثلاثی مجرد ہوتا ہے اور پھر مزید فیہی کے ابواب شروع ہوتے ہیں فیملی نمبر 2 سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب تفعل جو ہے اس کو فیملی نمبر 5 بھی کہتے ہیں۔ ہم وہی جیسے پہلے ہم ہر باب کو پڑھنے کے لیے حرف صغیر کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہم اس کو فالو کریں گے۔ اور یہ ہے اس باب کی حرف صغیر۔ اگر ہم فعلا کو لیتے ہیں تو وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک جنیرک، ایک بیسک بنیادی ہم اوزان دیکھ رہے ہیں، اس باب کے بنیادی اوزان دیکھ رہے ہیں۔ فا، عین اور لام حروف کو اس کے جو مادہ ہے، فا، عین اور لام کا مادہ جو ہے ہم اس میں ڈالیں تو اس کے بنیادی اوزان ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کی کچھ خاص خصوصیات بھی ہیں ساخت کے اعتبار سے اس باب کی۔ اس کو ہم تا فیملی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ہر صیغے میں دیکھیں آپ کو تا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ میں مارکر لوں، دیکھیں آپ کو یہاں پہ ہر صیغے میں فعل ماضی میں بھی، فعل مضارع میں بھی، مصدر میں بھی، پھر اسم فاعل میں بھی، تو ہر جگہ تا نظر آتا ہے، تو اس کو تا فیملی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے فعل ماضی اور فعل مضارع میں دونوں میں فتحہ یعنی کہ زبر ہوتے ہیں، تو فتحہ فیملی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تفعل یا تفعلو، آخر میں تو دمہ تو ہونا ہی ہے فعل مضارع کے آخر میں، لیکن یہ دیکھیے یہاں یہ بھی زبر، یہ بھی زبر، یہ بھی فتح، تو فتحہ فیملی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس کا عین کلمہ 2 دفعہ آتا ہے، اس باب میں عین کلمہ 2 دفعہ آتا ہے، تو اس کو شدہ فیملی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شدہ فیملی بھی کہتے ہیں۔ باب تفعیل میں بھی عین کلمہ 2 دفعہ آتا ہے، لیکن باب تفعیل کے شروع میں تا نہیں آتا۔ علمہ یعلم تعلیما، ٹھیک ہے، علمہ، علمہ سے ہوتا ہے، یہ تعلمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تا بھی ایک اضافی تا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس کا دیکھ لیجئے کہ اوزان کیسے ہیں، ماضی، فعل ماضی، مضارع، پھر مصدر اور پھر اسم فاعل کے۔ تفعل یتفعل تفعولا فہو متفعل۔ اچھا، اب غور سے دیکھیے کہ یہ پھر جب اسم فاعل آیا تو یہ سیکنڈ ریڈیکل جو دوسرا حرف ہے اس پہ کسرہ آیا، ٹھیک ہے، عین کلمہ جو ہے اس کے اوپر کسرہ آیا، تو متفعل، تفعل یتفعل تفعلا فہو متفعل، تو اسم فاعل میں یہ کسرہ آتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد جب مجہول کے صیغے ہوں گے تو او ای ساؤنڈ، تفعیل، ٹھیک ہے، تفعیل یتفعل تفعلا، اور پھر اسم مفعول ہے۔ اسم مفعول کیسے ہے کہ اس میں اسم فاعل میں کسرہ تھا تو یہاں پہ فتح ہوگا، اسم مفعول میں متفعل، متفعل، تو یہ اس طریقے سے اس کا وزن آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب فعل امر ہوگا تو وہی آپ فعل مضارع کا صیغہ لیں گے، انتا کا صیغہ، اور پھر اس کو کیا کریں گے کہ اس کو مجزوم بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع کی علامت گرا دیں گے، تو کیا بنا؟ تفعل، تفعل ہی ہے،
اس کا فعل امر، ٹھیک ہے، تفعل. اور پھر اس میں ناہی میں کیا کریں گے کہ فعل مضارع کی علامت نہیں ہٹاتے بلکہ انتا کا صیغہ لیتے ہیں. انتا کا صیغہ تا سے شروع ہوگا، تتفعل، تو اور اس کے آگے لا لگا دیں گے تو لا تتفعل، یہ ناہی کا صیغہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ظرف جو ہے، ظرف یہاں پہ اس میں مس پرنٹنگ ہے. ایک منٹ، اس میں مس پرنٹنگ ہے، میں اس کو پہلے درست کر لوں. ایک منٹ، اس کا پہلے کلیئر کروں. اور اس کے یہاں پہ متفعلن کا صیغہ آئے گا، مفعلن نہیں آئے گا. مزید فیہ میں کیا ہوتا ہے کہ ظرف جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی باب کے اسم مفعول کے وزن پہ آتا ہے. تو اسم مفعول متفعلن ہے تو یہاں پہ بھی متفعلن ہی آئے گا. میں اس کو صحیح کر کے دوبارہ آتے ہیں. اس کو یہاں پہ کیونکہ اسم ظرف کے اس پہ آئے گا وزن پہ متفعلن، تو متفع اور پھر یہاں پہ تشدید بھی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا ظرف کا صیغہ. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو ہر باب کا جو اسم ظرف کا صیغہ ہوگا وہ اپنے ہی اسم مفعول کے صیغے پہ آئے گا. مزید فیہ میں، مزید فیہ کے ابواب میں، جیسے یہ باب تفعلہ ہے تو اس میں اس کے اسم مفعول پر اس کا ظرف آئے گا. متفعلن اس کا اسم مفعول ہے تو اس کا ظرف متفعلن آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے، ہم نے ایک جنیرک جو اس کی پیٹرن تھا وہ ہم نے دیکھ لیا. بنیادی جو اس کا پیمانہ تھا، بنیادی اوزان جو تھے وہ ہم نے دیکھ لیے. اب ان اوزان پہ ہم ایک اور مادہ لیں گے، ایک اور لفظ کا مادہ جزر لیں گے، عین، لام اور میم. جیسے ہم نے باب تفعیل میں لیا تھا علامہ یعلم تعلیما، اسی طریقے سے جب علامہ کو اس باب کے اوزان پہ ڈالیں گے تو یہ بنے گا تعلم یتعلم تعلما. ٹھیک ہے، تعلما اس کا مصدر ہے. پھر اس کے بعد اسم فاعل آیا، تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم. ٹھیک ہے، میرے ساتھ 2 دفعہ اس کو دہرائیے، تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم. اس کے بعد جب ہم مجہول کے صیغے پہ جائیں گے دوسری صف میں، یہ دوسری صف ہے، اس سے پہلے جو تھی وہ، ایک منٹ، یہ پہلی صف ہے، پہلی لائن ہے، تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری، تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم. ٹھیک ہے، یہ مجہول کے صیغے ہیں تو اس میں دیکھیے آپ کو دمہ دکھ رہا ہے. او ای کا پیٹرن مل رہا ہے پاسٹ ٹینس میں، فعل ماضی میں او ای کی آواز آ رہی ہے اور فعل مضارع کے مجہول کے صیغے میں او آ کی آواز آ رہی ہے، یتعلم. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم فعل امر میں تعلم. اچھا، اس میں کوئی اضافی الف بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوئی، صرف تا اضافی ہے اس فیملی میں، اور جو مڈل لیٹر ہے عین کلمہ وہ دو دفعہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لام 2 دفعہ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لام جو ہے وہ اس کا جزر ہے، جزر میں درمیان والا کلمہ ہے، اس کے جو مادہ ہے اس کے درمیان والا حرف ہے. ٹھیک ہے، تو اوور آل اس کی صرف صغیر کیا ہوئی، تعلم یتعلم
تعلما فهو متعلم. تعلم يتعلم تعلما فهو متعلم. الأمر منه تعلم وناہی عنہ لا تتعلم والظرف منہ متعلم. ٹھیک ہے، اس کو اسی طریقے سے یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ آئندہ جتنا ہم نے پڑھنا ہے قرآن پاک میں، جب ہم پڑھیں گے اس میں کوئی لفظ اس باب پہ آ رہا ہوگا، اسی کو آپ نے دہرا کے دیکھنا ہوگا کہ پہچاننا ہوگا الفاظوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو صرف صغیر ہے اس کو تو ازبر کر لینا چاہیے. تعلم یتعلم تعلما فهو متعلم. تعلم یتعلم تعلما فهو متعلم. الامر منہ تعلم وناہی عنہ لا تتعلم والظرف منہ متعلم. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. یہ فا را اور قاف، اگر وہ مادہ ہم اس میں اسی پیمانے پہ ڈالیں، انہی اوزان پہ، پانچویں باب کے اوزان پہ، یعنی کہ باب تعلمہ کے، تو کیا ہوگا؟ تفرق یتفرق تفرقا فهو متفرق. تفرق یتفرق تفرقا فهو متفرق. الامر منہ تفرق وناہی عنہ لا تتفرق والظرف منہ متفرق. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے. اچھا، یہاں تک جو ساخت کے اعتبار سے پڑھنا تھا باب کو، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اس کی ساخت اسٹرکچر کے حساب سے ہم نے پڑھ لیا. اب یہ کہ جب الفاظ اس باب سے آتے ہیں، باب تفعل سے آتے ہیں، تو ان میں کچھ کیا ہوتا ہے جب کوئی لفظ اس باب سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس باب کے اوزان سے آتا ہے، تو اس پہ معنوی اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے معنوی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. وہ پہلی تو یہ ہے تدریج. اچھا، تدریج جو تھی کسی کام کا رفتہ رفتہ بار بار کئی عرصے تک ہونا، ٹھیک ہے، اور یہی خصوصیت جو ہے باب تفعیل میں بھی پائی جاتی ہے، اور باب تفعیل میں بھی عین کلمہ 2 بار آتا ہے، ڈبل ہوتا ہے، علمہ یعلم. ٹھیک ہے نا، باب تفعیل سے باب نمبر 2 سے علمہ یعلم ہوتا ہے. لیکن جب یہی روٹ لیٹرز اس باب سے آتے ہیں، باب تفعالہ سے آتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے تعلمہ یتعلم. اس میں بھی گریجولزم یعنی کہ تدریج ہوتی ہے. تعلمہ میں بھی سیکھنے کا عمل جو ہے وہ گریجول ہے، آہستہ آہستہ. پھر جیسے یہ حدیث ہے نا، حدیث مبارکہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اچھا، اس میں تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے. تعلم القرآن، وہ جو کہ قرآن سیکھتا ہے. تعلمہ کا مطلب سیکھنا، خود سیکھنا. ٹھیک ہے، وعلمہ، اور سکھاتا ہے اس کو، قرآن پاک کو، دوسروں کو. ٹھیک ہے، تو علمہ کسی اور کو سکھانا. ٹھیک ہے، اور تعلمہ خود سیکھنا. تو اس میں دیکھیے ایک خصوصیت یہ آئی کہ کام کا جو اثر ہے وہ کرنے والے کے بذات خود اس پہ ہو رہا ہے، سیکھنے کا عمل خود ہو رہا ہے، جبکہ تفعیل میں سیکھنے کا عمل دوسرے پہ ہوتا ہے. سکھاتے ہیں، علمہ سکھانا، ایجوکیٹ کرنا. ٹھیک ہے، تو دوسری جو اس کی صفت ہے نا اس باب کی، وہ ہے انعکاس. انعکاس مینس ریفلیکسو. کام کا جو اثر ہے وہ کرنے والے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی کام ہے اس کام کا جو اثر ہو رہا ہے وہ اس کرنے والے پہ ہے. تعلمہ خود سیکھنا، علم کا خود حاصل کرنا، سیکھنا. تفکرہ خود، فکر جو ہے وہ کوئی شخص اگر کر رہا ہے، بہت زیادہ سوچ بچار کر رہا ہے، تو وہ خود خود کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سیلف ریفلیکشن. پھر تدبرہ بھی اسی معنوں میں ہے کہ تدبر جو کرتے ہیں، تدبرہ پاسٹ ٹینس ہے، اس نے تدبر کیا، اس نے بہت سوچ بچار، بہت ہی دقیق انداز میں کسی چیز کو جاننے کی کوشش کی. تو تدبرہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے، لیکن تدبر جو ہے، تدبر وہ اس کا مصدر ہے، تدبر کرنا.
ٹھیک ہے. لیکن جو تدبر کرتا ہے وہ خود سیلف ریفلیکٹ کرتا ہے, کام کا اسی کرنے والے پہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب تیسری خصوصیت جو ہے وہ ہے تکلف یا بناوٹ. اب تکلف یا بناوٹ جو ہے وہ مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے. مثبت یہ کہ کسی کام کو بڑی کوشش سے کرنا. ٹھیک ہے. مثبت تکلف, بہت کوششوں کے ساتھ, بہت ایفرٹ کے ساتھ کوئی کام کرنا. تو تعلمہ میں یہ ہے کہ سیکھنا, بہت کوشش کے ساتھ سیکھنا. ٹھیک ہے. تفکرہ, تدبرہ, اس میں بھی یہ چیز ہے. اس کے علاوہ جیسے بینا, کسی چیز کو واضح کر دینا, بہت کلیریفائی کر دینا. بینا باب تفعیل سے ہے. تبینا کسی چیز کا بالکل واضح ہو جانا, خود واضح ہو جانا, تبینا. ٹھیک ہے. اور بہت کوشش سے, اس میں کوشش ہو جیسے. پھر اس میں اچھا, اور تکلف یا بناوٹ کا منفی بھی پہلو بھی آتا ہے, اسی باب سے آتا ہے. یعنی کہ پریٹینڈ کرنا, بن جانا. ایک مردہ یہ کہ وہ بیمار ہوا, تمردہ وہ بیمار بن گیا. مطلب وہ بیمار تھا نہیں, بلکہ اس نے بیمار بن گیا دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو بناوٹ ہے یہ منفی تکلف بھی ہے اور مثبت تکلف بھی ہے. ٹھیک ہے. تو تمردہ وہ بیمار بن گیا. یا تشجع جو ہے, شجع وہ بہادر تھا, بہادری دکھائی یا بہادر تھا. تشجع اس نے وہ بہادر بن کے دکھایا, اس نے یا بنا. ٹھیک ہے. شو کیا کہ وہ بہادر ہے. تشجع اس نے شو کیا, اس نے پریٹینڈ کیا کہ وہ بہادر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا تکلف, بناوٹ. یہ کوئی لفظ جب اس باب سے آتے ہیں تو ان میں تکلف یا بناوٹ ہوتی ہے. اچھا, ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی ہم خصوصیات پڑھ رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ جو اس باب سے آئے اس میں یہ ساری خصوصیات ہوں. ٹھیک ہے. جیسے تمردہ میں تکلف اور بناوٹ تو ہے. ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری خصوصیات ہوں. تو کچھ الفاظ ایسے آئیں گے جن میں تکلف اور بناوٹ ہوگی, کچھ الفاظ ایسے ہوں گے کہ اس میں تدریج ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے تعلمہ میں تدریج بھی ہے, آہستہ آہستہ علم حاصل کرنا. اس میں انعکاس بھی ہے کہ وہی شخص علم اپنے خود حاصل کر رہا ہے, اپنے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے کام کا. اور اس میں مثبت تکلف یہ ہے کہ بہت کوشش سے اور جد و جہد سے علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے نا. تو کبھی کسی لفظ میں 2-3 خصوصیت بھی ہو سکتی ہیں اور کسی میں صرف ایک بھی ہو سکتی ہے. اچھا, یہ چوتھی خصوصیت جو اس باب سے آتی ہے کبھی کبھی, وہ تجنب یا اجتناب برتنا. کسی چیز سے اجتناب برتنا, چھوڑ دینا, ہٹ جانا. حجدہ مانے سو جانا, سونے کے لیے لیٹنا. تہجدہ کا مطلب اس نے سونے سے پرہیز کیا. اجتناب کرنا یعنی کہ پرہیز کرنا. تہجدہ اس نے سونے سے پرہیز کیا, وہ جاگا رہا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اجتناب کرنا یا پرہیز کرنا. آسما جو ہے وہ گناہ کرنا. تعصما گناہ سے پرہیز کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی کچھ معنوی خصوصیات ہو گئیں. اس کی اور بھی خصوصیات ہیں انشاءاللہ جب ہم یہ باب تفاعل یعنی کہ 5واں باب اور 6واں باب دونوں پڑھ لیں گے تو دونوں کی خصوصیات ہم انشاءاللہ ایک ساتھ پڑھیں گے آگے. تو یہاں پہ اچھا, یہ کچھ مثالیں بھی ہیں. اب جیسے تکبرہ آیا تو اپنے آپ کو بڑا بنانا یا گمان کرنا. ٹھیک ہے. تکبر کرنا, سیلف اسٹیم, سیلف امپورٹنس. تبسم خود مسکرانا, ٹو اسمائل, اسمائلنگ. پھر تکلف جو ہے, تکلف کرنا, وہ خود اسی باب سے ہے تکلف. پھر تصدقہ جو ہے, تصدقہ یا تصدقو, وہ خیرات کرنا, صدقہ کرنا. تشکرہ
شکر کا اظہار کرنا. ٹھیک ہے. تخلا خالی ہو جانا. تمنا تمنا بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے. تمنا کرنا اردو میں تو ہم تمنا کو اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ سبق کا اختتام ہوتا ہے اور یہ ہم انشاءاللہ لائیو سیشن میں کریں گے. اس میں آپ نے وہی صرف صغیر کرنی ہے اور جیسے یہ فصاحہ ہے تو آپ نے اس کی صرف صغیر کرنی ہے جیسے تفصحہ یا تفصحو تفصحن فہوا متفصحن. ٹھیک ہے. اس طریقے سے پوری صرف صغیر کرنی ہوگی. تو انشاءاللہ اور اگر آپ لائیو سیشن میں نہیں بھی آ رہی ہیں تو یہاں پہ ابھی پیچھے جائیں اور اس میں سے آپ اس کی صرف صغیر جو ہے وہ دیکھیے. یہ صرف صغیر ہے ایک لفظ کی. یہ ایک لفظ کی صرف صغیر ہے. اس کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز کے پیج پہ جائیے اور پھر انہی اوزان کو استعمال کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے. فصحا یفصحو تفصیح سوری فصحا یہ میں باب تفعیل میں کر رہی ہوں. فصحا نہیں تفصحا یا تفصحو تفصحن فہوا متفصحن. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے یہ سارے کرنے ہیں. تطہرا یا تطہرو تطہرن فہوا متطہرن. اس طریقے سے تکبرا یا تکبرو تکبرن فہوا متکبرن. ٹھیک. تو یہاں پہ پھر اس طریقے سے کرنا ہے آپ نے. اور سبق کا اختتام پھر دعا کے ساتھ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.